السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اختر باجوہ سیالکوٹ سے یہ بھائی پوچھتے ہیں نماز اشراق کی فضیلت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں اور اس کی رکعتیں کتنی پڑھی جائیں گی یہ بھی بتا دیں، اس کے ادا کرنے کے لیے وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت ہی اہم سوالات پوچھے ہیں، امید ہے ان سوالات کے جوابات جان کر بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے نماز اشراق کی فضیلت کیا ہے۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، یعنی جس جگہ نماز ادا کی ہے اس جگہ پر بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اللہ کریم اس شخص کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تصور کیجئے کتنی فضیلت ہے۔ نماز اشراق ادا کرنے کی اشراق ادا کرنے والے کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو اس نماز کو پابندی سے ادا کر کے آپ بھی اس انعام کے مستحق ہونے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں چاہیے کہ حق المقدور کوشش کریں کہ نماز اشراق پڑھنے کی پابندی کیجیے۔ جو لوگ اس نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ بہت بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ ان خوش نصیبوں کو روزانہ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ اب جانیے کہ نماز اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ تو اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی جب سورج اچھی طرح نکل آئے اس کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہیں۔ اس کے بعد جب سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے ٹھیک 20 منٹ بعد نماز اشراق پڑھی جا سکتی ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو بھی آسان الفاظ میں سمجھیں۔ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہوتی ہے۔ اب نیت جو ہے دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا سخت عمل ہے۔ اگر آپ زبان سے اس کی نیت کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز اشراق کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر یہی نیت آپ دل کے اندر ہی کر لیتے ہیں تب بھی بہتر ہے، زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا کریں تو یہ مستحب عمل ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ضروری اور لازمی نہیں، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی مستحب عمل ہے وہ ہوتا ہے، اگر کر لیں تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، پھر سب سے پہلے ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اب جو سورت آپ کو یاد ہے سورۃ فاتحہ کے بعد اس کو پڑھیں۔ اس کے لیے کوئی خاص سورت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھیں، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان میں سے ایک پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ اگر ایک ہی سورت دونوں رکعتوں میں پڑھنا چاہتے ہیں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی درست ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی اور سورت نہیں آتی، دونوں رکعتوں میں آپ سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، تب بھی آپ کی نماز درست ہے۔ اس نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر رکوع و سجود کریں گے، اس طرح آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ اب رکوع و سجود کے بعد قاعدے کے لیے بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں، درود اور دعا پڑھنے کے بعد دائیں بائیں سلام پھیریں۔ تو یہ ہے نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح باقی 2 رکعت
نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی نماز اشراق ادا کی جائے گی۔ اس کے لیے یہ بھی ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کی 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔